ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ ترجمہ کنز عرفان۔ سن لو، بے شک یہ کافر اپنے رب سے ملنے کے متعلق شک میں ہیں، خبردار وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ارشاد فرمایا کہ سن لو، بے شک یہ کافر اپنے رب عز و جل سے ملنے کے بارے میں شک میں ہے، کیونکہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے قائل نہیں ہیں، اسی لیے وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، نہ اس کا علم رکھتے ہیں اور نہ ہی اس سے ڈرتے ہیں، بلکہ وہ ان کے نزدیک ایک باطل چیز ہے جس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ حالانکہ قیامت ضرور واقع ہوگی اور اس کے واقع ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ انہیں خبردار ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کے علم کے احاطے سے باہر نہیں اور اس کی معلومات کی کوئی انتہا نہیں، تو وہ انہیں ان کے کفر اور اپنے رب عز و جل سے ملنے کے متعلق شک کرنے پر سزا دے گا۔ اس آیت میں بیان ہوا کہ کفار آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، البتہ کچھ مسلمانوں کی عملی حالت سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی آخرت کے بارے میں دھوکے کا شکار ہیں، جیسا کہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شیطان آخرت کے بارے میں شک ڈال کر اس کے ذریعے دھوکہ دیتا ہے، اور اس کا علاج یا تو تقلیدی یقین ہے یا باطنی بصیرت و مشاہدہ ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے عقائد اور زبان سے مومن ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ضائع کر دیتے ہیں، نیک اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں اور خواہشات اور گناہوں کا لباس پہن لیتے ہیں، تو اس دھوکے میں وہ بھی کفار کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ البتہ مومن کا معاملہ ذرا ہلکا اور آسان ہے، کیونکہ اس کا ایمان اسے دائمی عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، لہذا وہ جہنم سے نکل جائیں گے اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہو، لیکن دھوکے میں یہ بھی ہیں۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کی طرف مائل ہوئے اور اس کو ترجیح دی، اور کامیابی کے لیے محض ایمان کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، پھر ہدایت پر رہا۔ اور ارشاد فرماتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ ترجمہ، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ، زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ تو پورے قرآن پاک میں مغفرت کا وعدہ ایمان اور نیک اعمال سے منسلک ہے، صرف ایمان کے ساتھ نہیں۔ تو وہ لوگ بھی دھوکے میں ہیں جو دنیاوی زندگی پر مطمئن اور خوش ہیں، اس کی لذات میں ڈوبے ہوئے اور اس سے محبت کرنے والے ہیں، اور صرف دنیاوی لذات کے فوت ہو جانے کے خوف سے موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے اور کثرت سے نیک اعمال کر کے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج سورہ حامیم السجدہ ہماری مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور اس میں جو احکامات دیے گئے اس پر ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔